أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ترجمہ: اور اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. پچھلی آیات میں اسلام کا اہم عقیدہ یعنی توحید کا بیان تھا، اور اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے. یہ آیت ان کفار مکہ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر شک کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کھلا چیلنج دیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی اپنی فصاحت و بلاغت سے ایسی ایک صورت بنا کر دکھا دو. قرآن اپنے اندر ایسی بلاغت، فصاحت، زبان و اسلوب، اثر انگیزی اور معنوی گہرائی رکھتا ہے جو انسانی کلام سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے وقت ہی عربوں کو چیلنج کیا جو زبان و بیان کے امام تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. 1400 سال گزر چکے لیکن آج تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. نہ کوئی زبان نہ کوئی قلم اس کا مقابلہ کر سکا. قرآن کا اعجاز خود اس کے کلام میں پوشیدہ ہے اور یہ اس کے اللہ کا کلام ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کو قیامت تک کے لیے چیلنج دیا ہے کہ وہ اس جیسی صورت بھی لا کر دکھائیں. آج تک کوئی اس کا جواب نہ دے سکا، جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ قرآن کلام الہی ہے نہ کہ کسی بشر کی تصنیف. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ترجمہ: پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ آیت سابقہ چیلنج کا تسلسل ہے. چونکہ کفار قرآن جیسا کلام پیش کرنے میں ناکام رہے اس لیے اب انہیں اس کی سزا سے خبردار کیا جا رہا ہے، یعنی جہنم کی آگ. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا اگر تمہیں شک ہے تو ایک صورت بنا لو، پھر فرمایا تم ہرگز نہ کر سکو گے. اس میں واضح معجزاتی پہلو ہے. قرآن کے مقابلے کی ناکامی کی صورت میں وعید دی گئی کہ تم جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار ہے. اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. پتھروں سے مراد وہ سخت و سیاہ پتھر بھی ہو سکتے ہیں جن میں شدت حرارت ہوتی ہے، یا بت بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. قرآن کی حقانیت پر ایمان نہ لانا جہنم کا سبب ہے،
اس لیے اس سے بچنے کا واحد راستہ ایمان و عمل صالح ہے۔ اس آیت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ قرآن کے معجزہ ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ انسانوں اور پتھروں کو ایندھن بنانے والی یہ آگ انکار حق کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہے۔ ایمان اور اطاعت ہی اس انجام سے بچاؤ کا راستہ ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں وہاں کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور وہ انہیں ملتے جلتے دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت اہل ایمان کے لیے تسلی اور خوشخبری کے طور پر نازل ہوئی تاکہ وہ کفار کی مخالفت اور جہنم کی وعید کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ یہ اسلام کے تیسرے عقیدہ یعنی آخرت پر ایمان کی وضاحت کرتی ہے، جس میں اہل ایمان کو جنت کی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ عمل صالح کا مطلب وہ عمل ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، سنت نبوی کے مطابق ہو، ریا اور دکھاوے سے پاک ہو۔ جنت میں پھلوں کی مشابہت سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو شکل ایک جیسی ہوگی مگر ذائقہ ہر بار نیا اور الگ ہوگا، یا جنتی کہیں گے کہ یہ ویسے ہی ہیں جیسے دنیا میں ملے تھے، مگر جنت کے پھلوں کا ذائقہ زمین و آسمان کے فرق جیسا ہوگا۔ دنیا کی نعمتیں فانی ہے، یا انسان جاتا ہے یا نعمت چلی جاتی ہے، لیکن آخرت میں انسان بھی ہمیشہ رہے گا اور نعمتیں بھی۔ آیت کا پیغام ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس آیت میں اللہ کی رحمت، جنت کی لذت، ابدیت اور روحانی و جسمانی نعمتوں کا حسین منظر پیش کیا گیا ہے۔ یہ آیت ہر اہل ایمان کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید دلاتی ہے۔